بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہنگائی میں گھر کا خرچ عمدگی سے چلائیں۔ خاتون خانہ اگر کفایت شاعر ہیں تو مہنگائی اور کم آمدن میں بھی اچھا گزارا ہو سکتا ہے، اور اگر فضول خرچ ہیں تو زیادہ آمدن میں بھی تنگی اور مفلسی کا رونا رہتا ہے۔ مرد کی ذمہ داری اگر مال کمانا ہے تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ کفایت شعری کے دائرے میں رہتے ہوئے اس مال کو جائز طور پر صرف کرے۔ دولت کمانا بھی کوئی آسان کام نہیں۔ ملک میں دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور رمضان کے آتے ہی ویسے بھی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ جاتا ہے، اور ہر چیز کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے۔ کم آمدنی والوں کا گزارا نہایت مشکل ہو چکا ہے۔ ان حالات میں خاتون خانہ کا کام ہے کہ اپنی سلیقہ مندی اور منصوبہ بندی کے ذریعے محدود آمدنی میں گھر چلائیں، اور اہل خانہ کو بھی مہنگائی کی پریشانی سے بچائیں۔ عموماً کچھ عادتیں ایسی روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں جن کے باعث گھریلو بجٹ ڈولنے لگتا ہے۔ خاتون خانہ عقل مندی اور سلیقہ مندی سے اپنے آنگن کو نہ صرف آسودگی اور خوشحالی میں ڈھال سکتی ہیں بلکہ مہنگائی کے جن کو بھی قابو میں کر سکتی ہیں۔ بڑھتے اخراجات سے نمٹنے کے لیے بدلتی ترجیحات اور حکمت عملی کارگر ثابت ہو سکتی ہیں، اس لیے اپنی حکمت عملی از سر نو ترتیب دیں۔ اس سلسلے میں سب سے اہم اصول کفایت شعری کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قناعت اور کفایت شعری معاشی مسائل کا نصف حل ہے۔ اس نکتے کو ذہن میں رکھیں اور ان چند کاموں کو انجام دیں۔ پورے مہینے کے لیے ملنے والا خرچ اخراجات سے کم ہو تو قطعی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ کوشش کریں کہ اس میں سے 20% حصہ نکال کر الگ کر لیں، جو غیر متوقع ضرورت پڑنے پر مدد دے گا اور کسی سے ادھار مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ شادی بیاہ، عزیز و اقارب کے کسی تقریب، دعوتوں، تحفے تحائف، مہمانوں کی آمدن پر یا کسی اور ضرورت پر خرچ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مہینے بھر کا خشک سودا سلف اکٹھا خرید لیں۔ یہ سودا بے تکی مقدار میں نہیں بلکہ صرف ضرورت کا درست اندازہ کر کے اس کے مطابق ہی خریدیں۔ خریداری کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں دام بھی مناسب ہوں اور معیار میں بھی بہتر ہو، اور خریداری پر ڈسکاؤنٹ بھی مل سکتا ہو۔ دوران خریداری ایسی اشیاء کی طرف ہاتھ بڑھانے سے گریز کریں جن کی ضرورت کم ہی پڑتی ہو۔ اکثر غیر ضروری اشیاء کی خریداری بجٹ پر بوجھ بنتی ہے۔ گھر کے کام جتنا سر انجام دے سکتی ہیں کوشش خود کرنے کی کریں۔ اگر بجٹ اجازت دیتا ہے تو ماسی وغیرہ رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن خود کام کرنے سے جسمانی ورزش تو ہوگی ہی اور کئی بیماریوں سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ بچوں کے لنچ باکس اور مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے اسنیک گھر میں ہی بنا کر پیش کیا کریں۔ یہ بازار کی نسبت کم قیمت اور زیادہ صحت بخش رہتا ہے۔ بس تھوڑی سی محنت درکار ہے، بچے بھی خوش اور مہمانوں کی آمد پر بھاگ دوڑ سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ بازاری جوس، کولڈ ڈرنکس کے بجائے لیموں پانی، لسی یا گھر کا بنا شربت استعمال کریں۔ ضروری نہیں کہ ہر فنکشن کے لیے نئے جوڑے ہی خریدے جائیں۔ استعمال شدہ فینسی جوڑوں کو دوبارہ استعمال میں لانے میں قباحت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل کی تیز رو زندگی میں کسی کو اپنے سنبھالے ہوئے کپڑے ذہن میں سے محو ہو جاتے ہیں تو کسی اور کے کیا یاد رہیں گے۔ ویسے بھی تقریبات میں ہر کوئی اپنے آپ میں ہی مگن ہوتا ہے۔ اگر یکسانیت سے دل اکتا جائے تو سوٹ کے ساتھ دوپٹہ اور دوپٹے کے ساتھ سوٹ بدل دیں۔ آج کل تو فیشن بھی ہر کسی کا اپنا ہی ایجاد کردہ ہے۔ کپڑوں کی سلائی پر اکثر بے دریغ اور بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ کم از کم روزمرہ کے پہننے والے جوڑے کی سلائی کریں۔ درزی سے کپڑے سلوائے جائیں تو جتنے کا سوٹ ہوتا ہے اس قیمت کے قریب ہی سلائی بھی بن جاتی ہے۔ سلائی سیکھنے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یوٹیوب پر استاد موجود ہیں نا۔ مختلف موسموں کے آخر میں اکثر بازار سیل کی بہار سے جگمگاتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے برانڈڈ سوٹ خرید لیے جائیں۔
یہ عام دنوں کے مقابلے میں قدرے کم قیمت اور پہنچ میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو بچوں کو مہنگے ٹیوشن سینٹرز میں بھیجنے کی بجائے خود توجہ دیں اور خود پڑھائیں۔ اسکول اور ٹیوشن دوہرا بوجھ اپنے کاندھوں پر نہ ڈالیں۔ ماں زیادہ خلوص اور محنت سے پڑھا سکتی ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ بچے کو از خود پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور وہ ٹیوشنز کا محتاج نہیں رہتا۔ کچن گارڈننگ ضرور کریں۔ اس کام میں بچوں کو بھی ساتھ لگا لیں، وہ بہت شوق سے ساتھ دیں گے۔ ضروری نہیں کہ گھر میں کیاریوں کے لیے زمین موجود ہو۔ جتنی بھی زمین میسر ہے اس میں میکسیمم سبزی کا بیج بویا جا سکتا ہے۔ گملے، گھی کے خالی ڈبے، پلاسٹک کی بوتلیں بھی کام میں لائی جا سکتی ہیں۔ دھنیا، پودینہ اور موسمی سبزی گھر سے ہی میسر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ فلیٹ میں رہتی ہیں یا آپ کے گھر کی چھت دستیاب ہے تو اس کام کے لیے بالکونی یا چھت کو بطور کھیت استعمال کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو اس کا شوق ہے اور بجٹ میں کٹوتی چاہتی ہیں تو یوٹیوب آپ کی مکمل رہنمائی کرے گا۔ وہاں آپ کو ایسی معلومات ملیں گی کہ آپ گھر کی چھت یا بالکونی کو زمین کے طور پر استعمال کر کے اپنے اہل خانہ کے لیے بہت سی تازہ سبزیاں خود اگا سکتی ہیں، وہ بھی بہت کم خرچ میں۔ یہ کفایتی بھی ہوگا اور صحت مند بھی۔ بچوں کو مہنگے کھلونے دلوانے کی بجائے انہیں فٹ بال، پینٹ کلرز پڑھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں یا کوئی ایسی چیز خرید کر دیں جس سے ان کی جسمانی اور دماغی ورزش ہو۔ بچیوں کو گھر میں کپڑے سے گڑیا بنا کر دیں۔ گھر میں کپڑے سے گڑیا بنانے کی روایات تقریباً محدود ہو چکی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اپنے خرچے میں سے صدقہ ضرور نکالیں، چاہے 5-10 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ پیسے صدقے کے لیے مختص ڈبے میں ڈالتی جائیں۔ اس سے نہ صرف بلائیں ٹلیں گی بلکہ رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ خاتون خانہ کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کی اصل سلیقہ مندی اور صلاحیت اس بات میں ہے کہ وہ کس طرح شوہر کی محدود آمدنی میں صبر و شکر اور سلیقہ مندی کے ساتھ گھر چلاتی ہے۔ اس لیے پہلے اس سلیقہ مندی کا ثبوت دیں اور اگر پھر بھی تنگ دستی کا احساس ہو تو شوہر کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اضافی آمدنی کے وہ ممکنہ ذرائع تلاش کریں جن میں آپ اپنے گھر کے نظام کو متاثر کیے بنا کچھ اضافی کمائی کر سکیں۔ آپ کیا کر سکتی ہیں یہ آپ کی صلاحیت اور حالات پر منحصر ہے۔